اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ اعلیٰ حضرت کو آپ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کو آپ نے حضرت کہہ دیا، آپ نے غوث اعظم کو حضرت کہہ دیا، آپ نے خواجہ غریب نواز کو حضرت کہہ دیا، آپ نے فرید الدین کو حضرت کہہ دیا۔ بریلی کے احمد رضا میں ایسے کون سے لال لگے تھے کہ آپ نے انہیں اعلیٰ حضرت کہہ دیا؟ سنیں، سوال کرتے ہیں خرافاتی ہیں یہ لوگ، تو میرا جواب سنیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرماتا یاد کرو اے قوم بنی اسرائیل میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر نازل کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، جو میں نے دنیا میں اور میں نے تمام عالم میں تمہیں فضیلت بخشی۔ یہ قومی بنی اسرائیل میں نے تم پہ انعام بھی کیے اور میں نے تمہیں تمام عالمین پر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام عالمین پر میں نے تمہیں فضیلت بخشی۔ اب مجھے بتائیے قرآن کہہ رہا پہلا ہی پارہ ہے کہ میں نے تمام عالمین پر تمہیں فضیلت بخشی، کون کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ۔ کسے؟ قوم بنی اسرائیل کو۔ اور دوسری جگہ پر فرما رہا کنتم خیر امہ، سب سے بہتر امت تم ہو، یعنی امت محمدیہ۔ تو ایک جگہ تو کہہ رہا قوم بنی اسرائیل کو تمام عالم میں فضیلت دے دی، تو کیا امت محمدیہ پہ بھی فضیلت دے دی؟ تو آپ سمجھیے، آپ قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تمام عالمین میں فضیلت دے دی، تو عالمین کے اندر تو امت محمدیہ بھی آتی ہے، کیا امت محمدیہ پر اللہ نے فضیلت دے دی؟ نہیں، سمجھیے آپ۔ اور آگے دیکھیے اللہ فرماتا وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم کے لیے فرماتا ہے اے مریم ہم نے تمہیں پاک کر دیا، وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ، اور تمہیں چن لیا، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام عالمین کی عورتوں پر۔ تو تمام عالمین کی عورتوں پر اللہ نے چن لیا، کیا مطلب؟ عالمین کی عورتوں میں تو حضرت فاطمہ بھی ہیں، کہ ان سے بھی اللہ نے اعلیٰ بنا دیا۔ تمام عالمین کی عورتوں میں تو امی عائشہ بھی ہیں، امی خدیجہ بھی ہیں، کیا ان سے بھی اعلیٰ بنا دیا حضرت مریم کو؟ نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے معزز سامعین کرام، یہ وقت اور زمانے کا اعتبار ہے، یعنی مریم کے زمانے میں جتنی عالمین میں عورتیں تھیں تمام عورتوں پر چنا اللہ نے حضرت مریم۔ رہی حضرت فاطمہ، امی عائشہ، امی خدیجہ کی بات، تو ان کا زمانہ حضرت مریم کے زمانے کے بعد کا زمانہ ہے۔ اور قرآن میں جو یہاں کہا گیا کہ ہم نے تمہیں تمام عالمین کی عورتوں پر چنا، تو وہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں حضرت مریم ہے۔ ایسے ہی قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ ہم نے تمام عالمین پر تمہیں فضیلت دی، تو اس وقت تمام جتنی قومیں تھیں پوری دنیا میں، تمام عالمین میں جتنی قومیں تھیں ان سب پر اس زمانے میں اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ یہ زمانے کا اعتبار ہے۔ تو اگر زمانے کا ہی اعتبار ہے تو پھر مجھے کہہ لینے دیا جائے اس 100 سالہ میں سرکار اعلیٰ حضرت جیسی کوئی دوسری ذات دکھا دو، ہم اس کو اعلیٰ حضرت کہنا شروع کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت ہم کہتے ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں، اس 100 سال کے زمانے میں اعلیٰ حضرت جیسی کوئی ذات نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے علامہ کو دیکھا، بڑے بڑے علماء کو دیکھا، ہمیں سب حضرت نظر آتے ہیں، تو بریلی کے احمد رضا اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں۔ اعتبار زمانے کا ہے تو پھر ہم زمانے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں۔ رہی صدیق اکبر کی بات، غوث اعظم کی بات، تو ان کا ظاہری زمانہ اعلیٰ حضرت کے ظاہری زمانے سے پہلا۔ اللہ، بس اتنا مجھے کہنا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے خرافاتوں کو جنم نہیں دیا بلکہ جڑ سے ختم کیا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، سرکار اعلیٰ حضرت کی تصانیفات میں ہزارہ کتاب سے بھی زائد ہیں، لیکن میں ساری کتابوں کو کہتا ہوں آپ چھوڑیں، ساری کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیں۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت کا صرف ایک کارنامہ، 100 سال میں 100 مرتبہ 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 100 مر
اس وقت جو اعلیٰ حضرت سرکار کی سیالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اتنی کتابیں لکھ دی اور ہم بھی اتنی کتابیں لکھ دیں گے جتنی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، میں کہتا ہوں ان سب کی کتابیں ایک طرف، ان سب کی تصانیفات ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا کارنامہ کنز الایمان ایک طرف۔ سرکار اعلیٰ حضرت جیسا ترجمہ خدا کی قسم بہت ترجمے میں نے کھنگالے، بہت ترجمہ کو میں نے پڑھا، لیکن جو چاشنی، جو دل کو سکون اور جو دل کو اطمینان کنز الایمان ترجمہ اعلیٰ حضرت پڑھنے سے ملتا ہے، وہ کسی دوسرے ترجمے میں وہ تشفی حاصل نہیں ہوتا، وہ مزہ نہیں حاصل ہوتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جب ترجمہ کیا ہے نا تو خدا کی قسم ایسے کیا ہے، دل کہتا ہے کہ یہاں پر یہی جملہ ہونا چاہیے، یہاں پر یہی ہونا چاہیے، تو ایسے فٹ کر دیا اعلیٰ حضرت نے کہ جیسے کمپنی سے کوئی چیز بنتی ہے نا کسی میں فٹ کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت سرکار نے جو ترجمہ کیا ہے نا خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ جو جملے اعلیٰ حضرت نے پروئے ہیں ترجمے میں کہ بالکل یہی ہونا چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی نعتیہ شاعری کو لے لیں، آپ دنیا والوں کے دیوان ایک طرف رکھ دیں، دور حاضرہ کی جملہ شاعری کو ایک طرف رکھ دیں، سرکار اعلیٰ حضرت کا دیوان ہدایت بخشش ایک طرف رکھ دیں، اعلیٰ حضرت کے شعر کا ایک شعر کا ہم پلہ، آپ کو کوئی کلام نظر نہیں آئے گا، کسی کا دیوان نظر نہیں آئے گا۔ واہ رے اعلیٰ حضرت، میں قربان جاؤں تیری تربت پر عقیدتوں کے پھول نچھاوت کروں، بارے احمد رضا میں تیری ذات پر سو بار سلام بھیجوں۔ اللہ نے کیسا نوازا تھا سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات کو، اور یہ سب اعلیٰ حضرت نے صحیح پوچھئے تو جد و جہد کے ذریعے نہیں، کیوں کہ اگر آدمی تعلیم حاصل کر کے اتنا سب کچھ حاصل کرنا چاہے تو کم سے کم 100 سال سے بھی زیادہ اس کو لگے گا اتنا کچھ حاصل کرنے میں، جتنے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے 13-14 سال کی عمر میں جو حاصل کر لیا تھا، یہ سب عطائی تھا۔ یہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے اور بزرگوں سے عقیدت رکھنے کا فیض ملا سرکار اعلیٰ حضرت کو کہ جب قلم اٹھایا جس میدان میں تو لگتا تھا علم کا دریا بہا دیا۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ کسی کہنے والے نے یہ غلط نہیں کہا ہے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت، مجھے وہ شعر اعلیٰ حضرت کا یاد آ رہا، میں شاعری پر بات کروں سرکار اعلیٰ حضرت کی تو خدا کی قسم دل مچل جاتا ہے۔ اے سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے جب مصر کے بازار پر قلم اٹھایا،